الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے زیر عنوان یہ ہفتہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج 7ویں کڑی ہمارے سامنے ہوگی۔ اب تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش سے تعلق رکھنے والے تھے، اور قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو عدی، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اس قبیلے کو قریش میں جو منصب حاصل تھا وہ سفارت کا منصب تھا، یعنی قریش کا کوئی معاملہ ہو کسی دوسرے قبیلے سے تو نمائندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 11 سال بعد ہوئی ہے، 13 سال بعد۔ 12 سال 10 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر چھوٹے تھے۔ بچپن کہیں یا لڑکپن، اس دور میں حضرت عمر نے اونٹ چرانے کا کام کیا ہے۔ ایک موقع پر حج کے سفر پر تھے تو ایک خاص وادی سے گزر ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ وادی ہے جو مجھے خوب معلوم ہے، اس لیے کہ میں اس وادی میں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اور کہا کہ خطاب ایک بہت ہی تندخو اور سخت دل قسم کا آدمی تھا، مجھے مارتا تھا اور اتنا کام لیتا تھا کہ مجھے تھکا دیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک میری حالت تھی۔ کہتے ہیں کہ لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ روح زمین پر کوئی مجھ سے اوپر نہیں ہے، یعنی اللہ نے خلیفہ بنا دیا تھا۔ ابتدا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے مخالفت کی اور سخت مخالفت کی۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ان میں سے جن پر بس چلتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کو تکلیفیں دیتے۔ ایک خاص لونڈی کو بہت پیٹتے اور چھوڑ دیتے تو یہ کہتے کہ ترس کھا کر نہیں چھوڑا ہے، تھک گیا ہوں، سانس لینے کے لیے چھوڑا ہے۔ تو یہ سخت مزاجی کی بات تھی، اور یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے غالباً آئی ہے کہ اس قدر سخت تھے کہ 2 میاں بیوی جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، تو بیوی کہہ رہی ہے کہ آج عمر سے ملاقات ہوئی لیکن اس کا لہجہ ذرا بدلا تھا، کہیں ادھر تو نہیں آنا چاہ رہا۔ تو شوہر کہہ رہا کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سختی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال یہ جو سختی ہے نا، یہ ضد اور ہٹدرمی کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھی۔ آپ کے سامنے بات آئی ہے صبح کے درس میں کہ اب ایک عقیدہ ہے جس پر برسا برس سے چل رہے، باپ بھی چلا، دادا بھی چلتا آیا، پورا کا پورا سلسلہ اسی عقیدے پر ہے۔ تو ایک لمبے عرصے سے اس سے تعلق ہے، لگاؤ ہے، اسی پر جینا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے دینی تعلق ہوگا۔ تو اس بنیاد پر سمجھتے تھے کہ ہم جس پر جی رہے تھے وہی حق ہے، اور جو اس سے ہٹ کر جیے وہ حق پر نہیں ہے، تو جو حق پر نہیں ہے اس کے خلاف سختی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
مسند احمد کی روایت ہے، کہا کہ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بے احب کا لفظ ہے، یعنی زیادہ محبوب ہو، تو اب وہ زیادہ محبوب کیوں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں ضد کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں غلط فہمی کا مسئلہ تھا، اور دوسرا جو شخص ہے نا اس کے یہاں کیا ہے؟ اس کی یہاں ضد کا مسئلہ ہے۔ اس کو بعض موقع پر اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، سب کچھ سچا ہے، لیکن مقابلے کی بات ہے اس لیے تیری بات نہیں مانوں گا، یعنی ابو جہل نے تو غلط فہمی کی بنیاد پر دوری تھی۔ اللہ نے بعض موقعوں پر یہ انتظام فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سننے کا موقع ملا۔ خانہ کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں تلاوت کی آواز پہنچ رہی ہے، آیات سن رہے ہیں اور دل متاثر ہو رہا ہے، لیکن ہٹنے کے بعد پھر اپنی روش پر ہیں، نہیں کہا کہ نہیں مانیں گے، غلط ہی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ وہ جو قصہ ہے انتظام کا مشہور ہے کہ ایک دن نکلے تلوار لے کر اور کہا کہ جو اس شر اور فساد کی جڑ ہے نا اس کا ہی کام تمام کر دیتے تاکہ سارا فساد مکے سے ختم ہو کر رہ جائے۔ تو تلوار لے کر نکلے ہیں، راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے، پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ اس شخص کے پاس جا رہا ہوں، اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ کہا کہ اپنے گھر کی بھی کچھ خبر ہے؟ تو کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت نعیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے رخ کو پھروا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پہنچے تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گھر میں موجود تھے اور وہ قرآن مجید کی تعلیم دونوں کو دے رہے تھے، یعنی بہن اور بہنوئی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ عمر یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی دین تمہارے دین سے بہتر ہو تو کیا ہے؟ تو اتنا کہنا تھا کہ بس مشتعل ہو گئے، شدید غصے میں آ گئے اور خوب مارا بہنوئی کو، اور بیچ میں بہن آئی تو بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ خون بہنے لگ گیا۔ تو خون بہنے لگ گیا، اس بنیاد پر بھی ترس آیا، اور بہن کی جرأت کہ عمر آپ کچھ بھی کر لو لیکن ہم تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس جرأت کی بنیاد پر بھی سوچ پیدا ہوئی۔ پوچھا کہ بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، وہ کون سی ہے؟ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خباب کو چھپا دیا تھا، کہنے لگے کہ میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ روایت ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ بعد میں رکھ رہا ہوں کہ بہن نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے صفائی چاہیے، یا قرآن کو چھونے کے سلسلے میں پاک آدمی چھو سکتا ہے۔ تو حضرت خباب اس موقع پر نکلے اور کہا کہ عمر خوشخبری ہو کہ ابھی جمعرات کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی، اللہ نے لگتا ہے کہ آپ کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی ہے۔ تو پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ مجھے لے چلو۔ لے کر چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں موجود ہے، کوہ صفا کے دامن میں دستک دی، کون ہے؟ عمر ہے۔ تو ایک دہشت کا ماحول پیدا ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ جری آدمی ہے اور کچھ کرنے لڑنے اور مارنے کا مزاج ہے، تو اس لیے ایک خوف کا ماحول بنا۔ لیکن حضرت حمزہ جو 3 دن پہلے صرف مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا تو اچھی بات ہے، اگر شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہوتے ہی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر کو جا کر پکڑ لیا اور کہا کہ عمر کیا
وقت نہیں آیا اب بھی کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ؟ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمات نکلنے تھے حضرت عمر کی زبان سے کہ وہ جو گھر ہے نا وہ تکبیر کے نعرے سے گونج اٹھا اور آواز دور تک پہنچی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور پھر ایک یہ کہنا چاہیے کہ مکے میں اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ تو ایک تو شیر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کا لقب دیا ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ ایک دوسرا شیر آ گیا ہے، کہنے لگے کہ حق پر ہے نا ہم، تو حق پر جب ہے تو یہ چھپ چھپ کر مسئلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نکلیں گے اللہ کی قسم اور لوگوں کے سامنے اسلام کا اعلان کریں گے۔ تو بہرحال دو رویا ہو کر، یعنی دو لائنیں بنا کر نکلے ہیں، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے جا کر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی ہے۔ قریش نے دیکھا، جل بھن گئے اور کچھ کر نہیں سکے، اس لیے کہ مقابلے میں لوگ تھے۔ بہرحال یہ قصہ ہے اسلام لانے کا، اور بھی روایت اس سلسلے میں، اس روایت کے سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سندی اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، یعنی جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے اور اس کی پختگی ہوتی ہے نا، تو ویسی پختگی اس روایت کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ اس روایت کو اتنی شہرت حاصل ہے کہ اس شہرت سے ایسا پتہ چلتا کہ کچھ نہ کچھ تو اس روایت کی اصل ہے، یعنی اس قصے کی اصل ہے، کچھ نہ کچھ بنیاد ہے، ورنہ اتنا مشہور کیسے ہو جاتا ہے یہ قصہ۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور اسلام کو ان کے ذریعے سے قوت ملی ہے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا قریش میں کون ہے؟ کہا کہ جمیل بن معمر الجمحی ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ قریش کا ڈھول تھا، اور اس کے پیٹ میں کوئی بات پچتی نہیں تھی، اگر کوئی بات آئی تو بس وہ بات پھیل کر ہی رہے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پر جا کر دستک دی اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان قبول کر لیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ تو اب وہ فوری طور پر نکلا، رخ کدھر ہے؟ تو مسجد حرام کی طرف ہے، پہنچ گیا اور کہا کہ لوگوں سنو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ تو اب یہ جھوٹ کہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرا سما بنے گا نا، کہا کہ یہ جھوٹ کہتا نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تو اب کیا تھا؟ تو اب منظر یہ ہے کہ سارے لوگ پل پڑے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سب ان کو پیٹ رہے، اور وہ جس کو موقع مل رہا ہے پیٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ پیٹتے پیٹتے دن کا اچھا خاصا حصہ گزر گیا، اور بہرحال بچتے بچاتے گھر پہنچے۔ لوگوں کا ریلا اب گھر کی طرف ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے خطاب کے بیٹے کو۔ تو عاص بن وائل سہمی نے آ کر آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں، عمر کو میں پناہ دیتا ہوں، وہ میری پناہ میں، اب اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا قصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر جب مسلمان ہوئے نا، ہم عزت دار ہو گئے، اور مکے میں ہمارا ایک وزن ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم کیا تھے؟ ذلیل تھے، حقیر سمجھا جاتا تھا ہم کو۔ عمر مسلمان ہوئے تو ایک مقام اور ایک وزن ہم کو مکے کے معاشرے میں حاصل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے واقعتاً یہ مقام حاصل ہوا۔ دوسرے لوگوں کو ستایا جاتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کے لیے ستایا گیا، اور وہ بھی اس بات پر مجبور ہوئے کہ مکے کو چھوڑ دے۔ تو حضرت عمر نے مکے کو چھوڑا۔ دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب مکے سے نکلتے تھے تو چھپ چھپا کر نکلتے تھے، اس لیے کہ روک لینے کا، پکڑ لینے کا خدشہ رہتا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں،
اگر کسی کو جرأت ہے وہ فلاں وادی میں آئے مقابلہ کرے، وہ یا میں، تو کسی کو مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ اب یہ ایک سوال اٹھایا تھا، اور اس سوال کا جواب دے کر میں بات ختم کروں گا کہ عمر تو علانیہ نکلتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نکلے نا، تو بہادر کون ہے؟ سوال اٹھایا لوگوں نے، بہادر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہادر ہیں یا عمر زیادہ بہادر ہے؟ تو شخصی جو اوصاف ہے نا، کوئی سا بھی وصف ہو، کوئی سی بھی خوبی ہو، ہر خوبی میں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے مقدم ہے۔ تو بہادری کی بات بھی آئے گی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ آگے ہوں گے، مقدم ہوں گے۔ مدینے میں آواز آتی کہ حملہ ہو گیا، حضرت انس کہتے ہیں یا کوئی اور صحابی حضرت انس غالباً کہتے ہیں کہ ابھی ہم سوچ ہی رہے ہوتے کہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ واپس آ رہے ہیں، کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے پورا چکر لگا لیا ہے اور پورا دیکھ لیا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر جب کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے لوگ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو یہ الفاظ اس لیے کہہ رہے تھے کہ لوگ پہچان لے کہ میں ہوں، بھاگ نہیں گیا ہوں میں۔ تو بہادری کا یہ مظاہرہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ میں تیزی آ جاتی نا اور حملہ تیز ہو جاتا تو ہم بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا لیتے، آپ کے ذریعے سے اپنی بچاؤ اور اپنی حفاظت کا سامان کرتے۔ تو بہادر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن پھر چھپ کر کیوں؟ عمر کھل کر کیوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ عمر سب کے لیے نمونہ نہیں ہے، بہادروں کے لیے نمونہ ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ ہے، بہادروں کے لیے بھی نمونہ ہے اور کمزوروں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ بھی ملنا ہے لوگوں کو کہ جب حالات پرخطر ہوں تو اس وقت احتیاطات کس قسم کے ہونے چاہیے اور کس طرح اپنی جان بچانی ہے اور کون سی تدبیریں کرنی ہے، اور جہاں تدبیر کام نہیں کرنے والی ہو تو اس وقت کون سا اسوہ پیش کرنا ہے۔ تو ہجرت کے سفر میں یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ بہادر کون ہے؟ بہادر عمر ہے نا، بہادر تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر کون تھے؟ بہادر تھے، بہت بہادر تھے۔ اللہ نے جسامت کے اعتبار سے ایسا بنایا تھا کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ کھڑے ہوتے نا تو ایسا سمجھ میں آتا کہ کسی سواری پر ٹھہرے ہوئے ہو اور ٹھہر کر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ ایسی داڑھی قدرے چھوٹی تھی اور مونچھیں داڑھی کے بالمقابل گھنی تھی، اور خاص انداز میں مونچھ کو رکھا کر دیتے۔ شخصی اوصاف کے سلسلے میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، اور مدنی زندگی میں کیا ہے ان کے کارنامے، انشاءاللہ یہ بھی آئیں گے ہمارے سامنے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ لیں، ان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔